پاکستان نے 1947 سے لے کے اب تک، یعنی تقریباً 76-77 سال کی جو پوری کی پورا ہمارا ٹینور ہے، اس ٹینور کے اندر ہم نے یقیناً افغانستان کے اندر بے شمار قسم کے آپریشنز کا ساتھ دیا، بے شمار قسم کی، کبھی وار آن ٹیرر کا دیا، کبھی ہم نے ان کی آزادی کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دیا، کبھی ہم نے ملا عمر کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ آخر میں جب اسٹیبلش ہو گئی تب ہم نے ان کے ساتھ تعلقات بنائے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کابل شہر کے اوپر دو جو ہیں ڈرونز، وہاں سے رپورٹ سے آتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ اپنا جہاز سے گرائے گئے ہیں۔ کوئی واضح نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہیں وہاں ڈرونز جو ہیں وہ حملے کیے گئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں ٹی ٹی پی کے کو جو سربراہ ہے وہ نور اللہ ولی محسود جو ہے اس نور الولی محسود جو ہے اس کو وہاں جہاں بک کیا گیا، اس پر حملہ کیا گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اب یہ اس طرح کی کلیمز تو ویسے بہت دفعہ کیے گئے، کبھی بیت اللہ محسود کو 3 دفعہ مارا گیا، حکیم اللہ محسود کو 4 دفعہ مارا گیا، اور وہ امریکن مارتے تھے، یہ بھی نہیں مارتے تھے۔ لیکن یہ عین اس وقت ہوا ہے کہ جس وقت وہاں کے افغانستان کے جو وکیل متوکل ہیں، یہ جو ہیں وہ وہاں پر گئے ہوئے، امیر خان متقی جو ہیں، عبدالحکیم متوکل پہلے والے تھے، یہ ان کے وزیر خارجہ جی، افغانستان کے وزیر خارجہ جی انڈیا گئے ہیں۔ ہم امریکہ کے کہنے کے اوپر افغانستان کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہیں۔ ہم امریکہ کے کہنے کے اوپر اپنے پورے کے پورے علاقے کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا ہے، اور چونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ بگرام بیس واپس لیا جائے، امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان ڈسٹرب ہو، اس لیے ہم وہ ٹی ٹی پی اور سارے کا سارا گیم، اتنی مشکل گیم نہیں ہے اس کو سمجھنا کہ جو اس دفعہ پاکستان کے اندر ہوا ہے، اور جس میں ہمارے بے شمار ہمارے آرمی آفیسرز کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ہم قربانیاں دے رہی ہیں، اور لیکن اس قربانیوں کا جسے کہتے ہیں کوئی اس طرح کا اثر نہیں ہو پا رہا جس طرح کا اثر ہوتا ہے۔ کوئی قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ قربانی اس سارے ایشو کے اندر ایک ایسے حالات میں بلٹ اپ ہو گئی ہے جس حالات کے اندر پاکستان خود استحکام کا شکار نہیں ہے، اور پھر لوگوں کے اندر ایک خاص جو کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ لوگ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ یہ امیر خان متقی جو ہیں، ان کو پرمیشن دی گئی وہاں سے ٹریول کرنے کی۔ پرمیشن کون دیتا ہے؟ یونائٹڈ نیشن دیتی ہے نا۔ یونائٹڈ نیشن نے ان کو پہلے روس جانے کی پرمیشن دی، اور یونائٹڈ نیشن کس کے زیر اثر ہے؟ امریکہ کے زیر اثر ہے، اور پھر اب بھارت جانے کی دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کم از کم اس بات کے اندر فیسیلیٹیٹ ضرور کر رہا ہے کہ افغانستان کے تعلقات جو ہیں بھارت کے ساتھ بہتر طور پہ اسٹیبلش ہو جائیں۔ کیوں ہوئے اور کیوں ہو رہے ہیں، یہ اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ 1994 کے اندر جب سپٹمبر میں ملا محمد عمر کی تحریک چلی ہے، تو بھارت اس کے مخالف احمد شاہ مسعود کو سپورٹ کر رہا تھا۔ ساری کی ساری لڑائی جو کابل میں ہوئی ہے، پاکستان اس طرف تھا، اور پاکستان کو جس سے کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارا اتنا بڑا موشن ہے، اس کا تصور نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ ہم اس طرح ساتھ ان کا نہیں دیتے تھے، لیکن افغانستان نے باقاعدہ، بھارت نے باقاعدہ بیت اللہ اس کے احمد شاہ مسعود کے علاقے کے اندر اپنا ہاسپٹل بنا کے رکھا ہوا تھا، اس کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہوئے تھے، اس کو خاص طور پہ دوشنبے کے علاقے کے اندر بہت بڑا گھر لے کے دیا تھا، اور ایرانی جذب عبادت کی وجہ سے ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اتنی زیادہ دشمنی تھی کہ اس طرف کے لوگ، خاص طور پہ جو تاجک اور ازبک تھے، وہ پاکستان سے نفرت کرتے تھے، اور یہ جو افغان علاقے کے لوگ تھے، یہ جو پشتون علاقے کے لوگ تھے، جس میں قندھار ہے، غزنی ہے، پکتیکا ہے، کابل ہے، یہ ہم سے، یہ ان کی محبت تھی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہاں سے لوگ جا کے مدرسوں سے لڑے بھی تھے اس وقت زمانے میں ملا عمر کے ساتھ۔ اور ملا عمر کی کمال کی بات یہ ہے کہ وہ واحد افغانستان کی فائٹ تھی کہ جو صرف 5 سے 7 دن کے اندر انہوں نے 95% افغانستان فتح کر لیا تھا بغیر جنگ لڑے، کیونکہ جس دن انہوں نے پہلی دفعہ اسپن بلدک فتح کیا ہے تو صرف وہاں پر ایک چھوٹی سی فائٹ ہوئی تھی، اور وہاں سے بیٹھ کے جب انہوں نے قندھار میسج کیا ہے تو لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے تھے مجاہدین کی حکومت سے، اتنے ان کے ظلم سے، ان کی بربریت سے، کہ لوگوں نے پہلے تو خود سرنڈر کیا، اور پھر وہ جو فوج تھی ان کی، انہوں نے ملا عمر کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور بغیر کسی قسم کا خون بہا کیے ہوئے صرف کابل پر جنگ ہوئی تھی، کیونکہ کابل کے دفاع کے لیے شمالی اتحاد جو تھا اس کی فورسز وہاں پر تھیں، اس کو بھارت سپورٹ کرتا تھا،
اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1996 کی۔ 1996 سے لے کے 2001 تک جتنے بہترین تعلقات پاکستان کے ساتھ رہے ہیں افغانستان کے، آپ سوچیں کہ پہلی دفعہ اس وقت 70 سال ہوئیں گے، 70 بل کم ہوئیں گے، 60 سال ہوئیں گے، 60 سال میں پہلی دفعہ پاکستان نے وہاں ڈیورنڈ لائن جو ہے تھی اس کے اوپر برجیاں لگائی تھیں، ورنہ برجیاں نہیں لگتی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ ٹریڈیشنلی ایک چلا آ رہا ہے، گفتگو ہم زیادہ پبلکلی نہیں کہتے لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اب دنیا تسلیم کرتی ہی کرتی ہے، یہ انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، اب انٹرنیشنل باؤنڈری کے اوپر ڈسپیوٹ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ خود اللہ عمر کی جو وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ہماری دیوار ہے، اس کو آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے اس کو ساتھ آپ نے رکھنا ہے۔ اس دور سے لے کے 2001 تک جب تک امریکہ وہاں حملہ آور نہیں ہوا، اس وقت تک حالت یہ تھی کہ پاکستان کی پی ٹی سی ایل جو ہے اس کے نمبر جو تھے وہاں چلتے تھے اور وہ باقاعدہ ان کے ایکسچینج جو تھے ان کو مینیج کرتی تھی۔ اتنا بڑا انفلوئنس تھا پاکستان کا، یہاں سے گاڑی اگر چوری ہوتی تھی تو وہاں سے جا کر نکال لے آتے تھے، برآمد کر کے، پھر تو چوری ہونے بھی بند ہو گئی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان سے کوئی جرم کر کے افغانستان میں پناہ لے سکتا ہے۔ یہ والی کیفیت تھی۔ امن امان کی صورتحال، جو لوگ بارڈر پہ رہتے ہیں، میں لمبی باتیں کرنا نہیں چاہتا، یہاں سے اپنے فیصلے کروانے کے لیے کوئی قندھار جاتا تھا، کوئی غزنی جاتا تھا، کوئی ہیلمند کی لشکرگاہ جاتا تھا، اور یہ والی کیفیت تھی۔ پھر 2001 سے لے کے 9/11 ہونے سے لے کے ہم نے مستقل طور پر جس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا ہے، اگرچہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی سپورٹ تھی، لیکن پبلکلی سپورٹ ہماری موجود تھی، لیکن حکومتی لیول پہ ہماری سپورٹ نہیں تھی۔ 20 سال ہم نے ان کے مقابلے پہ 1,75,000 فوج کھڑی کی ہوئی تھی تاکہ وہاں سے بھاگ کے آئے تو ہم پکڑ کے گوانتانامو بے دے دیں۔ 3 بڑے جو اڈے تھے ان کو امریکہ کو دیا تھا، جیک آباد کا، شمسی کا اور دالبندین کا، اور ہم ان کے باقاعدہ ان کے اوپر امریکنز کو باقاعدہ مسلط کرنے میں ہمارا پورا کردار تھا۔ پھر حامد کرزئی اور اشرف غنی جیسے لوگوں کو ہم ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیتے تھے، اور ساتھ یہ بھی چیختے تھے کہ وہاں 10 سفارت خانے کھولے ہوئے ہیں، قونصلیٹ کھولے ہوئے ہیں انڈیا نے، اور وہ جناب PLA بھی بناتی ہے، وہ TTP بھی بناتی ہے، سارا کچھ۔ یہ ساری کیفیت بتانے کی ضرورت اس لیے آئی ہے کہ جس وقت افغانستان کے اندر یہ میں آپ کے سامنے وہ کبھی اس وقت کی صورتحال آپ کے سامنے رکھوں، جو کہ آج جو رپورٹیں اس وقت خاص طور پہ BBC نے جو رپورٹ دی ہے کہ اس وقت جس وقت یہ انہوں نے کیا تھا افغانستان سے 2020 میں نکلنے کا، یہ دیکھیں BBC کہتا ہے کہ اس وقت انڈیا کے اندر خوف طاری تھا۔ آفٹر a timeline was set for the US-led forces to withdraw by mid-2021, panic prevailed in Indian policy circle. As the Taliban captured Kabul on 15th August 2021, India shut its embassy and 4 consulates in Afghanistan and stopped issuing visa to Afghan from all walks. آپ اندازہ کریں کہ بھاگ گیا تھا بھارت وہاں سے، اپنے مکمل طور پہ سفارت خانے 4 قونصلیٹ بند کر کے چلا گیا تھا، کیونکہ لوگوں نے ان کے اوپر پتھر مارنا شروع کیے تھے۔ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہمارے خلاف ہمارے مخالفین کی مدد کرتے ہیں۔ آفٹر ٹائم یہ آج اس کی، لیکن کہتا یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ جو بیٹل آف انٹرسٹ میں آج انہوں نے اس امیر خان متقی کو وہاں ٹھہرایا ہے، ان کا جو نظام ہے حیدرآباد دکن کا، وہ جو بہت بڑا محل ہے، اور اس محل میں ایک زمانے کے اندر اور یاد کرانے کے لیے کہ جہاں افغانستان سے اس کے گارڈ اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی جو تھیں وہ افغانستان سے آتی تھیں، وہیں ان کو وہاں بھرتی کیا کرتا تھا، وہیں ان کو رکھا کرتے تھے، اور انہوں نے خاص طور پہ وہاں ٹھہرایا، اور ان کی میٹنگ یہ دوول سے ہونے والے